بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی عالم کے بیان میں یہ سنا کہ جو شخص تبلیغی جماعت میں نہیں جائے گا وہ گنہگار ہوگا، اور دلیل یہ دی کہ حضرت سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب تبلیغی جماعت میں شریک نہیں ہوگا تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، اور وجہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جو اعلان ہوا تھا تو اس وقت ہر ایک کے لیے جانا فرض عین تھا۔ ایک بات یاد رکھیے، جنگ میں، جہاد میں بعض مرتبہ نفیر عام ہوتا ہے۔ نفیر عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہر ایک کے لیے نکلنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور بعض جنگیں ایسی ہوتی تھی کہ جس میں ہر ایک کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت نکلنا فرض کفایہ ہوتا تھا۔ تو غزوہ تبوک کا موقع ایسا موقع تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ رومن امپائر سے جنگ لڑنی تھی، اور رومن امپائر اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے ان سے لڑنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ایک پر فرض کیا تھا کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے نکلنا۔ اسی لیے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخلص تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی جو انہوں نے توبہ کی اور توبہ قبول فرمائی۔ اس پر اس مروجہ تبلیغ کو بالکل فٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تبلیغ میں نکلنا یہ ایک فرض عین نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اور وجہ بتلا رہا ہوں کہ دراصل تبلیغ میں نکلنے کا مقصد ہوتا ہے دین سیکھنا۔ تو اگر وہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو دین کی موٹی موٹی باتیں معلوم ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ویسے بھی نکلنا فرض عین نہیں ہے۔ اور اگر وہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے، تو پھر اگر وہ مقام پر رہ کر کسی سے دین سیکھ سکتا ہے تب اس کے لیے نکلنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر مقام پر کوئی سکھانے والا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے نکلنا فرض عین ہو جائے گا۔ تو تبلیغ میں نکلنا یہ فرض عین نہیں ہے۔ کب فرض عین ہوتا ہے؟ میں نے بتایا کہ اس بندے کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے اور مقام پر رہ کر بھی وہ دین سیکھ نہیں پا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے نکلنا فرض عین ہو جائے گا۔ اس لیے مروجہ اس تبلیغ کے بارے میں یہ کہنا کہ جو اس میں شریک نہیں ہوگا، جو جماعت میں نہیں جائے گا وہ گنہگار ہوگا، یہ بہت بہت بڑی غلط فہمی ہے اور غلط بات پھیلائی جا رہی ہے۔ اور خاص کر ایک عالم کی زبان سے اس طرح کی بات نکلے تو یہ واقعتاً قابل اعتراض ہے اور قابل تعجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی غلط باتیں پھیلانے سے امت کی حفاظت فرمائے۔